کتنا بڑا فرمان ہے یہ۔ آپ کبھی اس بندے سے جا کے پوچھیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہ رہی ہو یا جس کی بینائی میں کچھ فرق پڑ گیا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ آنکھوں کی روشنی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح کانوں کی اللہ رب العزت کی ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں تو ممکن ہے اس کا احساس نہ ہوتا ہو، لیکن آپ کبھی اس بندے سے جا کے پوچھیں جس کی کانوں کی سماعت میں فرق پڑ گیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کانوں کی سماعت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، زبان اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور رحمت اور احسان ہے۔ یہ ممکن ہے ہمیں اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن آپ کبھی اس بندے سے جا کے پوچھ لیں جس کو بولنے کی ہمت نہیں ہے، بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے ہمارے لیے۔ تو ہم سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے تک اللہ رب العزت کی نعمتوں ہی نعمتوں میں ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دے کے، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دے کے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ پاؤں دے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما بردار بیوی دے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر مکان دے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت، پھر بھی پروردگار نے ہمارے ساتھ احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن ایک نعمت اللہ رب العزت کی ایسی ہے کہ جس کو دینے کے بعد پروردگار عالم خود فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں پروردگار نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے جو اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف مبعوث کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ہم نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ ذرا اندازہ فرمائیں، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کائنات کے اندر ہر چیز کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ ہر چیز کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کے آئے ہیں۔ کیا انسان، کیا درخت، کیا چرند، کیا پرند، جی ہاں کیا فرشتے، میرا نبی ہر چیز کے لیے اس دنیا کے اندر رحمت بن کے آیا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے تو ایک اونٹ آ گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آ کے اس نے کچھ باتیں کی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کا نبی فلاں بندہ اس کا مالک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو ذرا میرے پاس بلا کے لائیں۔ صحابہ بلا کے لائے۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھائی آپ کا اونٹ میرے کی شکایت لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا اونٹ
میرے پاس آپ کی شکایت لے کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی کیا شکایت ہے؟ فرمایا دیکھو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے آقا میرا مالک مجھ سے کام تو پورا لیتا ہے مگر مجھے چارہ پانی پورا ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ اپنے جانوروں سے کام پورا لیتے ہیں تو ان کو چارہ پانی بھی پھر پورا دیا کریں۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ اور سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی جانور پہ سفر کر رہے ہیں، مثلا آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، آپ اونٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ گدے پہ سوار ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس دوران جو ہے کسی کوئی آپ کا دوست مل گیا، راستے میں ہوتا ہے نا، راستے میں چلتے ہوئے کوئی دوست مل جاتا ہے تو پھر بندہ اس سے پورے حال احوال پوچھنے شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ایسا نہ کیا کریں۔ جی ہاں، میرے نبی فرماتے ہیں گھوڑے کے اوپر، جانور کے اوپر بیٹھ کے حال احوال نہ پوچھا کرو۔ جی ہاں، جس طرح تمہارے بے فضول سامان لاد دے، بوجھ ڈال دے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح اس جانور کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ اس کو تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرا نبی جانوروں کے لیے دنیا میں رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے میں ایک یہودی تھا، اس نے ایک ہرنی کو جو ہے پکڑا ہوا تھا۔ جب اس نے پکڑا ہوا ہے، اس ہرنی نے میرے نبی علیہ السلام کو آواز دی ہے، اللہ علیہ وسلم کو آواز دی ہے، اور آواز دے کے کہتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، میرا نبی ہر چیز کے لیے دنیا میں رحمت بن کے آیا۔ کہتی ہے آقا اس نے مجھے جو ہے پکڑ لیا ہے، قید کر لیا ہے، اور آقا پہاڑ کے دامن میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے میرے انتظار میں ہیں، ان کا دودھ پینے کا وقت ہو چکا ہے، میرے محبوب آپ مہربانی فرمائے نا مجھے اس سے رہائی دلوا دیں۔ میرے دوستو، ماں ہی ہوتی ہے، چاہے جانوروں میں ہو یا انسانوں میں ہو، ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ اس کے بچوں کے دودھ پینے کا وقت ہو چکا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، بے قرار ہو رہی ہے۔ اب سنیے ذرا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ بھائی اس کو چھوڑ دو، اس کے بچے اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چھوڑوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں چھوڑ دو، یہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بھلا یہ پاگل ہے کہ جس کو قید سے رہائی مل جائے بہرحال لوٹ کے قید میں آ جائے، بھلا وہ کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے جس کو قید سے رہائی ملے، وہ بھلا پاگل ہے کہ دوبارہ وہ لوٹ کے قید میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ لوٹ کے واپس آ جائے گی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس یہودی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے اوپر اس ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ چلی گئی ہے، بھاگتی ہوئی گئی ہے، جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ ابھی میرا نبی وہی کھڑا ہے کہ وہ دودھ پلا کے واپس آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی آ گئی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا دیکھا نا یہ آ گئی ہے نا واپس۔ میرا نبی جانے لگا، اس یہودی نے پیچھے سے دامن پکڑا، اس نے کہا آقا جو جانور آپ کی ایسی تابعداری کرتے ہیں مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما دو۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرا نبی
کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ میرے عزیزوں، میرے دوست، نبی جہاں جانوروں کے لیے رحمت بن کے آیا، وہاں میرا نبی انسانوں کے لیے بھی دنیا میں رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ میرے عزیز دوستو، آج جو عفو درگزر کی چادر ڈالی جا رہی ہے، جو مہربانی کی چادر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہی ہے تو اور کیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت والی دعائیں ہیں کہ جو میرے آپ کی حفاظتیں کر رہی ہیں۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، میرا نبی انسانوں کے لیے دنیا میں رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جس معاشرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے بہت پست لوگ تھے، بہت گرے ہوئے لوگ تھے، بہت پستی والا معاشرہ تھا۔ وہاں نہ کوئی ماں کا احترام کیا جاتا تھا، نہ بہن کا کوئی احترام کیا جاتا تھا، نہ کوئی بیٹی کی عزت کی جاتی تھی، نہ بیوی کے ساتھ کوئی پیار محبت والا جو ہے سلوک کیا جاتا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ جو ہے جھگڑے لڑائیاں جو ہے میرے عزیز دوستو، میرا نبی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، جس معاشرے میں آیا میرے عزیز دوستو وہاں پستی کا یہ حال تھا۔ جی ہاں ان کی جو ہے اخلاقی تنزلی کا یہ حال تھا کہ میرے عزیزوں کہ باپ فوت ہو جاتا، ماں کو مال کی طرح بیٹوں کی وراثت میں دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جی ہاں مال کو ماں کو بیٹوں کی طرح وراثت میں دیا جاتا تھا، اور اتنی جو ہے کمزور پتلی حالت ہوتی تھی کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو میں ابھی بات آپ کو سنانے لگا ہوں میرے عزیز دوستو، ایسا گرا ہوا معاشرہ تھا کہ جب باپ فوت ہو جاتا، اگر باپ کے 5 بیٹے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں کو یہ کہا جاتا کہ آپ نے ہر رات ایک ایک بیٹے کے بستر کے اوپر گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ ماں ہے اور کس طرح اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو، میرا نبی اس دنیا میں آ چکا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے فرمایا لوگو ماں محبت کے قابل ہوتی ہے، ماں احترام کی چیز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ماں کی بے عزتی کرنے والے اور ماں کے ساتھ سلوک کرنے والے، تجھے اتنا نہیں پتا ہے کہ تیرے اللہ نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں ماں کا احترام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آ گیا، پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر میرے ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امک کا تیری پھر پوچھتا ہے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ پھر تیسری طرف سے اس طرف سے آ گیا، پھر پوچھتا ہے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امک کا تیری ماں حقدار ہے۔ پھر اس نے پوچھ لیا اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا باپ۔ پھر اس نے پوچھ لیا اللہ کے نبی اور کون حقدار ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فل اقرب، پھر جو ان سے زیادہ قریب ہے، پھر جو ان سے زیادہ وہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ میرے عزیزو اندازہ فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا 3 مرتبہ تذکرہ کیا ہے،
باپ کا ایک دفعہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں بچے کے لیے دکھ زیادہ اٹھاتی ہے، ماں مشقتیں زیادہ اٹھاتی ہے۔ باپ تو چلو 8 گھنٹے 12 گھنٹے باہر محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کی 24 گھنٹے کی خادمہ ہوتی ہے، 24 گھنٹے کی ماں خادمہ ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر حرم شریف میں تشریف فرما تھے، ایک بدو آ گیا، اس نے آ کے کہا، کہتا ہے حضرت میری ماں بوڑھی ہے، حضرت میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں سے چلا نہیں جاتا ہے، حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج عمرہ کروائے ہیں، میں نے بیت اللہ کے طواف بھی کندھوں پہ بٹھا کے کروائے ہیں، میں نے صفا مروہ کی سعی بھی کندھوں پہ بٹھا کے کروائی ہے، میں نے مزدلفہ منا اور جمرات اور عرفات تک ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے چلا گیا ہوں۔ حضرت میں نے سارے ارکان اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورے کروائے ہیں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ ذرا سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے حقوق میرے نبی نے سکھائے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بھائی تو میری بات سن لے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری ماں کو تیری امید لگ گئی، پھر کچھ مہینے گزرے کہ تیرا وجود بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیرے اس وجود کے اندر اللہ نے اپنا حکم روح پھونک دی، تیرے میں جان پڑ گئی۔ فرماتے ہیں پھر ایک دن جب جان پڑی ہے تو نے اپنی ماں کے پیٹ میں حرکت کی ہے، اس حرکت کی وجہ سے تیری ماں کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے پھر تیری ماں نے ہائے کیا، آہ کی ہے، ہاں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے تو کہتا ہے نا میں نے سارے ارکان کندھوں پہ بٹھا کے کروائے ہیں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تو نے ایک دفعہ حرکت کی، تیری ماں نے ایک آہ نکالی، تیری ماں نے ایک ہائے کیا ہے، فرمایا ابھی تک تو نے ایک ہائے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، ابھی تک تو نے ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ میرے نبی نے سکھایا ہے۔ جی ہاں، ماں کا احترام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ سنیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا ہے، آ کے کہتا ہے آقا مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، آقا میں اس کی معافی چاہتا ہوں، آقا میں چاہتا ہوں میرا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ کیسے معاف ہوگا؟ مجھے آپ اس کا کوئی طریقہ سکھا دیجئے۔ سنو میرے عزیز دوستو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے گھر میں چلے جائیں اور جا کے اپنی ماں کی خدمت کر لیں۔ فرمایا جب تو اپنی ماں کی خدمت کرے گا، خدمت سے خوش ہو کے ماں تجھے دعائیں دے دے گی، فرمایا جیسے ہی ماں کی دعائیں ملیں گی اللہ تیرے کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا نبی ہر چیز کے لیے دنیا میں رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان صحابی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے کہتے اللہ کے نبی میں نے جہاد میں آپ کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد میں آپ کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ فرمایا آپ ذرا مجھے کچھ اپنے گھر کے حالات بتائیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اپنے بڑوں سے، نبی علیہ السلام سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ جی ہاں، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم جنون میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور پھر گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں،
جی ہاں ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے جذبے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جی میں جہاد پہ جا رہا ہوں تو ماں باپ پیچھے بیچارے رول رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ اس میں نیکی نہیں ملتی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے بھی اسی لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو میرے نبی کی زندگی میں تمہیں جیسے بھی تم ہو، جس معاشرے کے جیسے بھی فرد ہو، تمہاری جیسی بھی کیٹاگری ہے، تمہیں نمونہ مل جائے گا، تمہیں نمونہ مل جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، میرے محبوب نے اس کے جو احوال کا پتہ کر لیا تو پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ گھر میں تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں، تو جا کے گھر میں ان بوڑھوں کی خدمت کر لے، تو گھر میں ان بوڑھوں کی خدمت کرے گا، ان کی خدمت کے صلے میں اللہ تجھے گھر میں ہی بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جی ہاں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا نبی رحمت بن کے دنیا میں تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ، میرے عزیز دوستو، میرا نبی ماؤں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی بہنوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں میرے عزیزوں، بہنوں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی، کوئی احترام نہیں کیا جاتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنگ سے کچھ قیدی قید ہو کے آئے ہیں، جب قیدی قید ہو کے آئے ہیں ان میں ایک عورت بھی ہے جو قیدن بن کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، وہ کہتی ہے مجھے ذرا اپنے آقا کے پاس تو لے چلو۔ وہ صحابہ کہتے ہم آپ کو کیوں لے کے چلے جائیں؟ کہتی ہے میرا ان کا ایک رشتہ ہے، میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا۔ وہ کہتی ہے، صحابہ پوچھتے بھائی بتائیں تو صحیح نا آپ کا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ کہتی ہے جب تم مجھے لے کے جاؤ گے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میرا ان کے کیا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو سنو ذرا، صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جا کے عرض کرتے ہیں آقا ایک قیدن عورت ہے جو کہتی ہے مجھے اپنے آقا کے پاس لے کے چلے جاؤ، میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ اس کو بلا کے لائیں۔ جب وہ عورت آ چکی ہے کہتی ہے آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا ہے، آپ بتائیں نا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہے آقا میں آپ کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی بہن ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تو کوئی بہن نہیں تھی، میں تو اکیلا ہی دنیا میں آیا اور میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، میں اپنے ماں باپ کا تو اکیلا ہی بیٹا ہوں، میرے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ فرمایا ہاں میں آپ کی سگی بہن تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کی رضائی ماں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی رضائی بہن شیمہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں نبی السلام نے فرمایا اچھا آپ شیمہ ہیں؟ جی میں شیمہ ہوں۔ فرمایا آپ کیسے مجھے بتائیں نا آپ شیمہ ہیں، کیسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ شیمہ ہیں؟ اس نے اللہ اکبر اپنے جسم کا ایک حصہ دکھایا جس کے اوپر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹے تھے تو آپ نے اس کو ایسے جو ہے دانت لگائے تھے، اس کے نشانات تھے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کو دانتوں کے اندر گدگدی ہوتی ہے، اس کو گدگدی ہوتی ہے، پھر وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو ان دانتوں کے ساتھ چباؤں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کے اوپر بھی ایسے کچھ چبایا تو وہ نشان تھا، اس نے دکھایا۔ کہتی ہے یہ دیکھ لو بھائی یہ آپ کی نشانی ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ میرے محبوب نے جب دیکھ لیا میرے نبی کی مبارک آنکھوں میں
आंसू थे। फिर उसने कहा भाई मैं आज इतनी खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं। मैं ही तो आपको गोद में उठा के लोरियां दिया करती थी और मैं कहा करती थी या रब्बे अबकी लना मुहम्मदा, या रब्बे अबकी लना मुहम्मदा। अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे लिए बाकी रखना। अल्लाह अब इसको बड़ी शान अता करना, अल्लाह अब इसको बड़ी शान देना। फिर वो कह रही है, कहती है देखो ना भाई, अल्लाह ने आज आपको कितनी शान दी है कि आज तेरी बहन तेरी कैदन बन के आई हुई है। अल्लाह अकबर, तेरी बहन तेरी कैदन बन के आई हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की मुबारक आंखों में आंसू थे। सुनो लोगो, मेरे नबी ने बहन का एहतराम सिखाया है। हदीस पाक में आता है मेरे नबी ने अपने मुबारक कंधे से मुबारक काली कमली को उतारा, उतार के जमीन पे बिछाया, फरमाया मेरी बहन तू मोहम्मद की काली कमली पे आके बैठ जा। अल्लाह अकबर। वो चादर है जिसको कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, वो चादर है जिसको कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाता है। जी हाँ, उसको मेरे नबी ने अल्लाह अकबर कहां बिछाया? जमीन के ऊपर बिछाया। किसके लिए बिछाया? बहन के लिए बिछाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, फिर मेरे अजीज दोस्तों सुनो जरा, मेरे नबी ने फरमाया तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, मांग क्या मांगती है, मांग क्या मांगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा भाई भाइयों को बहनों को भाइयों के ऊपर मान होते हैं, मान होते हैं, आप मुझे आजाद कर दें। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा बहन शीमा, मैंने तुझे आजाद किया। और फरमाया सुन ले, जब बहनें भाइयों के घर में आती हैं, भाई उनको खाली नहीं लौटाया करते, कुछ न कुछ दे के भेजा करते हैं। जब मैंने तुझे भी आजाद किया, मेरे साथ जितने कैदी कैद होके आए हैं, मैंने तेरा एहतराम करते हुए तेरी वजह से सबको आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। मैंने सबको आजाद कर दिया। न सिर्फ ये कि उनको मैंने आजाद किया है, बल्कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने तेरी वजह से उन्हें आजाद भी कर दिया, और जो माले गनीमत आया है मैं वो भी वापस लौटाता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगली बात भी सुनो, अगली बात भी सुनो, वो तुम सब पल्ले बांध के ले जाओ, दिलों की तख्तियों पे लिख के ले जाना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भाई कमजोर बहन के साथ, जो भाई कमजोर बहन के साथ, भाई कोठी में रहता है, बहन कच्चे मकान में रहती है, भाई अपने मकान में रहता है, बहन किराए के मकान में रहती है, इसकी दो चार पहलियां हैं, उसके अब खामे जो है मेहनत मजदूरियां करके रोजी रोटी कमाता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो भाई अपनी कमजोर बहन के साथ जो है शफकत कर ले, उसके साथ ताउन कर दिया करे, उसको कुछ पैसे हदिया कर दिया करे, उसको कोई कपड़ों का जोड़ा हदिया कर दिया करे, उसके बच्चों की फीसें अदा कर दिया करे। यानी मैं अपने अल्फाज में समझाने के लिए तशरीह कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरा नबी फरमाता है जो अपने कमजोर बहनों के साथ भाई ताउन करता है, इस ताउन की बरकत से अल्लाह ताला इस ताउन करने वाले भाई की 21 पुश्तों के ऊपर अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या है? वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी रहमत बन के दुनिया में आया है, माओं के लिए रहमत, बहनों के लिए रहमत। सुनो लोगो, मेरा नबी बेटियों के लिए रहमत बन के दुनिया में आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, बेटी का तो कोई भी एहतराम नहीं करता था, बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। जी हाँ, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान कहता है उसका चेहरा स्याह हो जाता, वो गम की वजह से परेशान हो जाता कि मेरे घर में बेटी हो चुकी है। अल्लाह अकबर। सुनना जरा लोगो, सुनना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा नबी जिस माशरे में आया है वहां बेटियों का कोई एहतराम नहीं किया जाता था, कोई इज्जत नहीं की जाती थी, कोई मोहब्बत प्यार नहीं किया जाता था। ऐसा गिरा हुआ माशरा था
کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، ایسی پتلی حالت تھی، ایسا بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک نوجوان آ گیا، آ کے کہتا ہے آقا اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو چکا ہے جس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، کیا میرے اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہیں مل سکتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں آقا، میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا میرا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ کا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا جی آقا، میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا آپ کا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا جی آقا، میرا گناہ تو زمین سے بھی بڑا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ کا گناہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی آقا، میرا گناہ سمندر سے بھی بڑا ہے، پانی سے بھی زیادہ ہے، اس کے قطرات سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب اس نے ایسی باتیں کہہ دی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر آپ ذرا مجھے اپنا گناہ بتائیں تو صحیح نا کہ آپ کا گناہ آخر ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ سننا لوگو، سننا ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ جی ہاں، آپ کے دلوں پر دستک ذرا دینے لگا ہوں، ذرا سنیے گا میرے عزیز دوستو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے نے بات سنانا شروع کی ہے، کہتا ہے آقا میری گھر والی امید کے ساتھ تھی، اس کو بچہ ہونے والا تھا، وضع حمل ہے کہ ایام قریب ہیں، کہتا ہے میں سفر پہ جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے پہلے زمانوں کے سفر لمبے سفر ہوتے تھے، مہینوں سالوں کے سفر ہوا کرتے تھے۔ کہتا ہے میں سفر پہ جا رہا تھا، سفر پہ جانے کے دوران جاتے ہوئے میں نے کچھ پیسے اپنی بیوی کو دے دیے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیے ہیں میں نے کہا یہ آپ پیسے رکھ لیجئے، اگر بیٹا ہو جائے تو یہ پیسے اس کی پرورش پہ خرچ کر لینا، اور اگر بیٹی ہو جائے تو میرے آنے کا انتظار نہیں کرنا، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو ذرا، کہتا ہے آقا میں سفر پہ کہہ کے چلا گیا، میں بہت عرصے کے بعد جب گھر میں واپس لوٹ کے آیا تو کہتا ہے آقا جب میں گھر میں لوٹ کے آیا تو میں نے کیا دیکھا ہے، میں آتے ہی میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ بتاؤ نا میرے پیچھے کیا بنا؟ کہتی ہے بس بیٹی ہوئی تھی، میں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں مطمئن ہو گیا اور میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کر لیا جو آپ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ سنو لوگو سنو، پھر کہتا ہے جب مجھے 1-2 دن ہو چکے ہیں اپنے گھر میں آئے ہوئے، میں کیا دیکھتا، ایک ہمارے محلے میں سے ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ہمارے گھر میں آتی، کھیلتی، مجھے اچھی لگتی۔ کہتا ہے پھر میں بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، وہ میرے ساتھ کھیلتی، حتیٰ کہ وہ بچی مجھے بہت پیاری لگنے لگی۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے ہمارے گھر میں آتی، میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا، وہ میرے منہ میں لقمے بنا بنا کے دیتی۔ اس طرح محبت مجھے اس کے ساتھ ہو چکی ہے۔ کہتا ہے پھر اگر کبھی میرے گھر میں نہیں آتی ہے تو میرا دل اس کے لیے اداس ہو جاتا، میں اپنی گھر والی سے کہتا ذرا اس کو بلا کے تو لاؤ نا، میرا دل اس کے لیے اداس ہے، میری گھر والی چلی جاتی اس کو بلا کے لاتی۔ میرے عزیزو ذرا سننا، کہتا ہے جب اسی طرح ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں، ایک دن مجھے میری گھر والی نے پوچھ لیا، کہتی ہے کیا یہ بچی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا ہاں یہ بچی تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے،
یہ بہت اچھی بیٹی ہے, میرا اس کے بغیر تو جی نہیں لگتا ہے. کہتے جب اس نے تسلی کر لی ہے پھر مجھ سے کہتی ہے اگر یہ بچی, یہ بیٹی آپ کو پیاری لگتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں یہ پرائی نہیں, یہ آپ کی اپنی ہی بیٹی ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے. کہتا ہے آقا میں نے تو سن لیا, میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے, مجھے بہت غصہ آیا, مگر اب میں نے وہ غصہ اپنی بیوی کے سامنے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا ہے. کہتے پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹی اب ہمارے ہی گھر میں رہتی ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی گھر والی سے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے چلا جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو اس کا ذرا جو ہے اس کو جو ہے تھوڑی سیر مل جائے گی, خوش ہو جائے گی. کہتا ہے جب میں نے ایسی بات کہی ہے میری بیوی تو بہت خوش ہو چکی ہے, راضی ہو چکی ہے. میرا خامد میری بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اور پھر محبت اتنی کر رہا ہے کہ اس کو سفر پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے میں نے اس کو میری بیوی نے اس کو تیار کر دیا, اچھے کپڑے پہنا دیے, خوشبو لگا دی, سرما لگا دیا. پھر کہتا ہے میری بیوی نے چھوٹی سی چنی بھی اس کے سر پہ اڑا دی ہے, دوپٹہ اڑا دیا ہے. لوگوں سنو ذرا. کہتا ہے آقا میں اس کو لے کے نکلا, میری بیوی نے خوشی خوشی اس کو ہمیں سفر پہ روانہ کیا. سبحان اللہ. کہہ رہی ہے خیری خیری جاؤ, خیری خیری واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. کہتا ہے جب ہم چلے گئے ہیں, جا رہے ہیں, کہتا ہے راستے میں جاتے ہوئے میں نے ایک کدال لے لیا. سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں, اس نے کہا میں نے کہیں لے لی, کہیں لے لی ہے. کہتا ہے میں آقا لے کے جا رہا ہوں. میری بیٹی نے مجھے پوچھا ابو اس کی کیا ضرورت ہے. کہتا ہے تم چپ کر جاؤ, اس کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ اکبر. آپ کو نہیں پتہ ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. کہتا ہے میرا ابو لے کے جا رہا ہے, میں اس کو آقا ساتھ لے کے بیٹی کو جا رہا ہوں. چلتے جا رہے ہیں, مجھ سے پوچھتی ابو آپ تھک تو نہیں گئے ہیں, ابو آپ تھکے تو نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہتا ہے میں کہتا تم چپ کر جاؤ, تم بات نہ کرو. کہتے پھر ہم سفر کرتے رہے حتیٰ کہ ہم ایک ویرانے میں چلے گئے, جنگل میں چلے گئے. کہتے جب ہم وہاں گئے ہیں میں نے اس کو ایک سائیڈ پہ بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا. کہتا ہے جب میں گڑھا کھودتا جا رہا تھا میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے ابو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں, آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں. اس بیچاری کو کیا پتا, اس کو کیا پتا یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتا میں اس کو ڈانٹ دیتا آپ سائیڈ پہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں. کہتا ہے وہ بیٹھ جاتی. کہتا ہے پھر جب میں گڑھا کھودتا جا رہا تھا, گڑھا کھودنے کے دوران چونکہ عرب میں گرمی ہم سے زیادہ پڑتی ہے, تو کہتا ہے گڑھا کھودنے کے دوران میرے ماتھے پہ چہرے پہ پسینہ بہنا شروع ہوا. کہتا ہے جب پسینہ بہنا شروع ہوا وہی میری بیٹی اٹھی ہے, اٹھ کے آئی ہے, اس نے اپنے سر سے چنی اتاری ہے, دوپٹہ اتارا ہے, اتار کے اس نے میرے پسینے کو صاف کیا, میرے چہرے کو صاف کیا ہے. کہتا ہے پھر بیٹھ گئی ہے, پھر کہہ رہی ابو آپ اتنی مشقت تو نہ اٹھائیں. اللہ اکبر. پھر سنو لوگو, پھر کہتی ہے, کہتا ہے آقا وہ میری بیٹی چلی گئی, جب آئی ہے تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا, اس نے لا کے مجھے پانی دیا. کہتی ہے ابو آپ یہ پانی پی لیں, آپ کو پیاس لگ چکی ہوگی. کہتا ہے میں نے پانی پی لیا. پھر میں نے گڑھا کھودتا رہا حتیٰ کہ جب گڑھا اچھی طرح تیار ہو چکا ہے. سنو لوگو, دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. کہتا ہے آقا میں نے اپنی اس بچی کو اٹھایا, اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس گڑھے میں ڈال دیا, اس گڑھے میں ڈالا ہے. کہتا ہے اوپر سے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی ہے.
कहते हैं मेरी बेटी ने चीखें मारना शुरू की और मुझसे फरियादें करना शुरू कर दी हैं, नन्हे मुन्ने हाथ जोड़ रही है और कहती है अब्बू अब्बू मैंने आपका क्या कसूर किया है, अब्बू मैंने आपका कोई दिल दुखाया है तो अब्बू आप मुझे माफ कर दे, अब्बू आप मेरे साथ ऐसा सलूक न करें, अब्बू अगर आप मुझे रोटी खिलाने से तंग आ चुके हैं तो अब्बू मैं आपसे रोटी नहीं मांगूंगी, अब्बू मैं भूख में ही गुजारा करूंगी, लेकिन अब्बू आप मुझे ऐसे ना दफन करें। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो लोगो, फिर कहता है उसने मुझसे कहा अब्बू अगर आप मुझे कपड़े लाने से तंग आ चुके हैं अब्बू मैं आपसे कपड़े भी नहीं मांगूंगी, अब्बू मैं इसी तरह फटे पुराने कपड़े पहन के गुजारा करूंगी, लेकिन अब्बू आप मेरे साथ ऐसा न करें। कहते हैं मुझे गुस्सा तारी था, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं फिर मुझसे कहती है अब्बू अगर आप मुझे घर में देखना पसंद नहीं करते हैं तो अब्बू बेशक मुझे घर से निकाल देना, अब्बू मैं इधर उधर रह के जिंदगी गुजार लूंगी अब्बू, लेकिन आप मुझे ऐसा ना करें। अल्लाह अकबर। कहता है आका मेरे ऊपर गुस्सा तारी था, मैंने उसकी एक नहीं सुनी है, हत्ता कि मैं मट्टी डालता रहा हत्ता कि मैंने उस जिंदा को जमीन में दफन कर दिया है। कहता है आका जब मैंने उस जिंदा को दफन कर दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। कहता है आका अरसा गुजर चुका है, मैं रात सोता हूँ, मुझे ख्वाब में वो मेरी बेटी आती है और आके कहती है मेरे अब्बू तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, अब्बू मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, अब्बू मैंने आपका क्या कसूर किया था जो आपने मुझे ये सजा दी है कि आपने मुझे जिंदा को जमीन में अब्बू आप सुन लीजिए मैदान महशर लगेगा, अल्लाह का दरबार सजेगा, अब्बू वहां मैं भी होंगी आप भी होंगे। कहती है अब्बू वहां मेरा हाथ होगा, मेरे बाप तेरा गिरेबान होगा, अब्बा मैं तुझे तेरे गिरेबान से पकड़ के अल्लाह के दरबार में लेके जाऊंगी और अल्लाह से कहूंगी अल्लाह ये वो मेरा बाप है जिसने जिंदा को जमीन में दफन कर दिया था, अल्लाह आप इससे पूछिए ना मैंने इसका क्या कसूर किया था, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है उसने कहा आका ये मेरा गुनाह है। हदीस शरीफ में आता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इन बातों को भी सुन रहे थे और मेरे नबी की आंखों से ज़ारो कितार आंसू भी बहे जा रहे थे, मेरा नबी रोता भी जा रहा था और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ वाकई तूने सही कहा, तेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है, तूने सही कहा तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है, तूने सही कहा तेरा गुनाह समंदर के पानी से के कतरों से भी ज्यादा और बड़ा है। लेकिन सुन ले मैं नबी रहमत बन के दुनिया में आया हूं, अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, जो बंदा अपने गुनाहों पे सच्ची तौबा कर लेता है, कलमा शहादत पढ़ लेता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को अपनी रहमत से माफ फरमा देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, मेरा नबी दुनिया में आया, बेटियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था। फिर सुनो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों जिसको अल्लाह एक बेटी दे दे, जिसको अल्लाह दो बेटियां दे दे, मेरा नबी फरमाता है जो बंदा अपनी बेटी की अच्छी तरबियत कर ले, उसको अच्छी तालीम दिलवा दे, फिर उसका अच्छी जगह जोड़ कर रिश्ता कर दे। सुनो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे नबी ने ऐसे इन दो उंगलियों को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद ऐसे साथ मिलाया और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरी दो मिली उंगलियां देख रहे हो? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हम देख रहे हैं। फरमाया जिस तरह दुनिया के अंदर ये अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाला, उनकी अच्छी तरबियत करने वाला, उनका अच्छी जगह निकाह रिश्ता करने वाला, सुभान अल्लाह, मेरा नबी फरमाता है जिस तरह ये दो मेरी उंगलियां दुनिया में तुम इकट्ठी देख रहे हो, इसी तरह इस बंदे को, इस बाप को अल्लाह जन्नत के अंदर मेरे साथ इस तरह इकट्ठा फरमा देगा।
अल्लाह अकबर कबीरा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी बेटियों के लिए दुनिया में रहमत बन के आया। अल्लाह अकबर। और मेरे दोस्तों, मेरे नबी की तो बेटियां ही बेटियां थीं, बेटा नहीं रहा। और बेटियां भी मेरे नबी की जिंदगी में 3 वफात पा गई थी। एक ही बेटी सैयदा फातिमा रह गई थी। मेरा नबी सैयदा फातिमा जब घर में आ जाती, मेरा नबी उठ के खड़े हो जाते, सैयदा फातिमा का इस्तकबाल फरमाते, ऐसे बाहें फैलाते, बेटी फातिमा को सीने से लगाते, माथा चूमते। सुनो लोगों, फिर मेरा नबी अपनी काली कमली को जमीन पे बिछाता, फरमाता बेटी फातिमा तू जमीन पे नहीं, तू मोहम्मद की काली कमली पे बैठेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, ये बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है। बस आखिरी बात सुना के अपनी बात को खत्म करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नबी ने जहां माओ के एहतराम सिखाए हैं, जहां मेरे नबी ने बहनों के एहतराम सिखाए हैं, जहां मेरे नबी ने बेटियों का अदब और एहतराम सिखाया है, जहां मोहब्बत करना सिखाया है, वहां मेरे नबी ने सारी जिंदगी यतीमों से भी मोहब्बत की है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने खुद यतीमी सही है, खुद यतीमी सही है। अल्लाह अकबर। मेरा नबी दुनिया में आया, मेरे नबी ने बाप का प्यार नहीं देखा है, बाप की मोहब्बत क्या होती है मेरे नबी ने नहीं देखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, अगली बात भी सुनो, मेरे नबी ने माँ की शफकतें भी अच्छी तरह नहीं देखी हैं। सुनो जरा, हदीस पाक में आता है, सैयदा आमिना सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पास चली गई हैं और कहती हैं अब्बा जान मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं मदीना चली जाऊं, जरा चक्कर लगा के आ जाऊं। चूंकि मदीना सैयदा आमिना का मेका घर था, अरसा हो चुका है मैं वहां नहीं गई हूं। सुनो लोगो जरा, कहती है अब्बा जी इजाजत दे दें। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी है, साथ ही फरमाते हैं बेटी आमिना जरा जल्दी वापस आ जाना, मेरे बेटे मोहम्मद के बगैर जी नहीं लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते जी अच्छा अब्बा जी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब चले गए हैं, माँ बेटा चले गए हैं, उम्मे ऐमन एक बांदी है वो भी साथ है, मदीना मुनव्वरा गए हैं, चंद दिन रही हैं। फिर नबी सलाम फरमाते हैं मैं छोटा बच्चा था, मुझे इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ एक कब्रिस्तान में एक कब्र पे चली गई है और उस कब्र पे जाके खड़े होके ज़ारो कितार रोती जा रही है। फरमाते हैं मुझे नहीं पता है ये किसकी कब्र है, लेकिन फरमाते हैं माँ को रोता देख के मैं भी रो पड़ा था। अल्लाह अकबर। फरमाते माँ को रोता देख के मैं भी रो पड़ा था। फिर फरमाते हैं कि जब हम वहां से वापस निकले हैं, सुनो लोगो, रास्ते में एक मकाम आता है, अबवा उसका नाम है। वहां जब पहुंचे हैं लोगो, मेरे नबी का बाप पैदाइश से पहले छोड़ के चला गया। अबवा के मकाम के ऊपर मेरे नबी की माँ भी मेरे नबी को छोड़ के चली गई है, मेरे नबी की माँ भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के चली गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा सोचो, कभी वीरान ना हो, छोटा सा बच्चा हो और छोटे बच्चे की माँ उस वीराने में जहाँ कोई दिलासे देने वाला ना हो, माँ दुनिया से चली जाए, उस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन ने कफन दफन का बंदोबस्त कर लिया है, नबी सलाम को लेके आ रही है, लेकिन जब सवारी पे बैठी है पीछे मुड़ के देखा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सवारी पे सवार नहीं थे। उतरी है कि मैं देखूं जरा बेटा मोहम्मद कहाँ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती है जब मैंने जाके देखा कहती है मेरी चीखें निकल गई कि बेटा मोहम्मद तो अपनी माँ की कब्र के साथ लिपटा हुआ है और लिपट के रोए जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरी माँ तू मुझे ना छोड़ के जा, मुझे ना छोड़ के जा। माँ मैंने कहाँ बाप का प्यार देखा है, माँ एक तू ही तो मेरे पास शफकतों का खजाना है, माँ मोहब्बतों का खजाना है। माँ अगर तू भी चली गई, माँ मेरे साथ कौन प्यार करेगा, माँ मेरा कौन ख्याल करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ उठना, मैं तुझे साथ लेके मक्का जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, माँ
جب چلی جاتی ہیں قبرستانوں میں جا کے سو جاتی ہیں، کبھی اٹھ کے نہیں آیا کرتی، کبھی نہیں اٹھ کے آیا کرتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے رل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رل جایا کرتی ہیں۔ کیا پتا کہ اس ماں کے بیٹے کو کسی نے روٹی بھی کھانے کو دی ہے کہ نہیں دی ہے، اس کی بیٹی کا کسی نے ناک بھی صاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ جی ہاں، سارے اپنوں سے پیار کرتے ہیں، یتیموں سے کون پیار کرتا ہے؟ کوئی نہیں پیار کیا کرتا، کوئی نہیں محبت کیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو، میرے عزیزو، سنو ذرا، اللہ اکبر۔ ام امن کہتی ہے میں زبردستی اٹھا کے لے آئی ہوں۔ سنو لوگو، میرے نبی کے دل میں ساری زندگی ماں کا غم تازہ رہا ہے۔ کبھی کبھی فرماتے تھے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، پھر کبھی فرماتے اگر باپ نہیں رہا میری ماں تو ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے ماں کی خدمت کے موقع مل جاتے، میں ماں کی خدمتیں کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ میرا نبی ایک غزوے سے واپس آ رہا ہے، جب واپس آ رہا ہے راستے میں آتے ہوئے وہی مقام ابوا آ گیا ہے۔ صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ ذرا رک جاؤ، ذرا یہاں رک جاؤ، یہاں میری ماں سو رہی ہے، میں نے اپنی ماں سے ملاقات کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ رک چکے ہیں، میرا تیرا نبی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھا ہے، جس طرح بھی میں بیٹھا ہوں اسی طرح تشریف فرما ہوئے ہیں، اور میرے نبی نے اپنا مبارک سر اپنی دونوں مبارک ٹانگوں کے رانوں کے درمیان میں دے لیا ہے، اور 3 گھنٹے تک وہاں میرا نبی ماں کو یاد کر کے روتا رہا ہے۔ لوگوں، ماں چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے یتیم ہی صحیح ہے، میرے نبی نے مسکین ہی صحیح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، پھر میرے نبی کو ساری زندگی یتیموں سے پیار رہا ہے۔ سنو، بس آخری بات سنا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے، میرا تیرا نبی عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ جب جا رہا ہے راستے میں دیکھ لیا ایک میدان آیا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے عید کی خوشیاں منا رہے تھے، کھیل کود میں مشغول اور مصروف تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی ہر ایک کو السلام علیکم میں پہل فرماتے تھے، سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ میرا نبی وہاں چلا گیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو فرمایا ہے السلام علیکم، بچوں نے وعلیکم السلام کہا ہے۔ میرا محبوب آگے بڑھا ہے، اسی میدان کے نکر پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو غمزدہ بیٹھا رو رہا ہے۔ میرے محبوب نے جا کے اس کو بھی السلام علیکم فرمایا ہے، اس نے وعلیکم السلام جب کہا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بیٹے آج تو عید کا دن ہے، اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تو مجھے بتانا تجھے کیا غم ہے، مجھے بتانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سنو ذرا، اس نے کہا آقا میں یتیم مدینہ ہوں، آقا میں مدینے کا یتیم ہوں، آقا میرا باپ نہیں ہے، آقا آج عید کا دن ہے، امیروں کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آقا امیروں نے اپنے بچوں کو اچھے کھانے کھلائے ہیں، آقا امیروں نے اپنے بچوں کو پیسے دیے ہیں، وہ پیسے لا کے ان کے ساتھ انہوں نے کھیل کود کا سامان لائے ہیں، کھیل رہے ہیں میدان میں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن آقا میرا تو باپ نہیں ہے، میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ میرے لیے کوئی اچھے کپڑے بنا لیتی، آقا میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو میرے لیے اچھا کھانا بناتی، آقا آج عید کا دن ہے لیکن نہ میری ماں نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے کچھ کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا یہ امیروں کے بچے کھیل رہے ہیں، میں ان کو دیکھ کے بیٹھا رو رہا ہوں، میں اپنے ابو کو یاد کر رہا ہوں، کاش میرا بھی تو باپ زندہ ہوتا جو میرے لیے کوئی اچھے کپڑے لے آتا، میرے لیے کھانے پکواتا، میں بھی تو کھاتا، میرے لیے کھیل کود کا سامان لاتا، میں بھی اپنے ان دوستوں کے ساتھ کھیلتا۔ لیکن لوگوں پتہ ہے یتیموں کو کون پاس بٹھاتا ہے؟
कोई नहीं बिठाया करता, कोई नहीं बिठाया करता। जी हाँ, सुनो हदीस पाक में आता है मेरा नबी ईदगाह की तरफ जाने की बजाय वापस मुड़ा है। फरमाया मेरे बेटे तू मेरे साथ मेरे घर में चलना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने घर में ले गए हैं और माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछती आका ये कौन बच्चा है? फरमाया आयशा ये यतीम मदीना है, ये यतीम है आयशा, इसको नहला दे, इसको दोहला दे। सईदा फातिमा के घर में पैगाम भिजवाया है हसन हुसैन में से किसी का कोई अच्छा जोड़ा वो भेज दे। उन्होंने भेज दिया है। फरमाते हैं आयशा ये कपड़े मेरे इस बेटे को पहना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ आयशा ने पहना दिए हैं, सर में तेल लगाया है, कंघी की है, आंखों में सुरमा लगाया है, खुशबू लगा दी है। सुनो लोगो वो बच्चा खुश हो चुका है। फिर मेरे नबी ने एक जुमला कहा है, फरमाया मेरे बेटे तू इसलिए बैठा रो रहा था ना कि तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप नहीं है। फरमाया सुन ले, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि आज के बाद तेरा बाप मोहम्मद हो? अल्लाह अकबर कबीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तू इस बात को पसंद करता है कि आज के बाद तेरे अब्बू का नाम मोहम्मद हो, तेरी माँ आयशा सिद्दीका हो? वो बच्चा तो और खुश हो चुका है। उसने कहा आका मुझे और क्या चाहिए? आका मुझे और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, मरीज को दवाई मिल जाए उसे और क्या चाहिए? जी हाँ, गमज़दा के गम की जो मरम पट्टी रख दी जाए उसे और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, फिर वो बच्चा खुशी खुशी घर से बाहर जाने लगा। मेरे नबी ने बुलाया, फरमाया मेरे बेटे मेरे पास आ जा। जी आका। फरमाया मुझे ये तो बताना तू अपने अब्बू के साथ ईदगाह में ईद पढ़ने कैसे जाया करता था? ओए सुनो लोगो सुनो। मैं उसने कहा आका मेरा अब्बू मुझे कंधों पे बिठा के लेके जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मेरे बेटे फिर आ जा, और मेरा नबी जमीन पे बैठ गया। फरमाया मेरे बेटे तू मोहम्मद के कंधों पे सवार हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेके जा रहे हैं। बच्चा तो खुशी खुशी जा रहा है। सुभान अल्लाह। जब जा रहे हैं रास्ते में वही मैदान आ चुका है जहां उसके यार खेल रहे थे। उन्होंने जब इस बच्चे को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार देख लिया, उन्होंने एक आह भरी और आह भर के कहा, कहते हैं काश हम भी यतीम होते, काश हम भी यतीम होते और हमारा नबी हमारे साथ भी इसी तरह मोहब्बत प्यार का ताल्लुक कायम और सलूक कर लेता। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे अजीज दोस्तों, जा रहे हैं। फिर मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में पहुंच चुके हैं। बच्चा सामने सहाबा में बैठा, मेरा नबी मिंबर पे बैठा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं यतीम, नहीं यतीम, मेरे बेटे नहीं 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 नहीं, तू आज यहां नहीं, आज तू मोहम्मद अरबी के साथ उनके मिंबर पे बैठेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने यतीम को मिंबर पे अपने साथ बिठाया। फिर फरमाया सहाबा सुनो सुनो सुनो, जो जो यतीम के सर पे शफकत का हाथ फेरे, जो यतीम के सर पे मोहब्बत का हाथ फेरे, तो उसके हाथ के नीचे उसके सर के जितने बाल आ जाएंगे, मेरे नबी ने फरमाया इस शफकत का हाथ फेरने वाले के नाम या माल के अंदर मेरा मौला उतनी ही नेकियां दर्ज करवा देगा। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया सुनो लोगो, मेरे नबी ने ये दो उंगलियां खड़ी कर ली, ऐसे मिला दी और मिला के फरमाया सहाबा ये मेरी दो उंगलियां देख रहे हो? जी अल्लाह के नबी देख रहे हैं। फरमाया अना व काफिलुल यतीम, अना व काफिलुल यतीम। मेरा नबी फरमाता है मैं और यतीम की परवरिश करने वाला। जिस तरह ये दो उंगलियां मेरी इकट्ठी हैं, वो मेरे साथ जन्नत में इसी तरह इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों अल्लाह से दुआ है जो अर्ज कर लिया अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे और अल्लाह ताला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल बरकतें अता फरमा दे और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनके दर की बार बार अल्लाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमा दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, मेरे अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।